دریابی جو حدیث میں ذکر ہے کہ کاہن کے پاس جانے سے روکا گیا، تو یہ پھر کاہن کے پاس جانے سے اس لیے روکا گیا ہے کہ یہ پھر علم تو ایگزسٹ کرتا ہے اور لوگ فیوچر پریڈکٹ کریں گے. لیکن ایک ہوتا ہے علم کا حصول، اس سے کبھی بھی منع نہیں کیا. میں حدیث ہی آپ کو سناتا ہوں کہ طلب العلم فریضۃ، فرض ہے اللہ کل مسلم، تمام مرد مسلمانوں پہ، وہ مسلمہ اور عورتوں مسلمان. اب علم کی طلب تو واجب کر دی گئی، فرض کر دی گئی. تو علم آپ سیکھیں. یہ کہیں نہیں کہا کہ ایسٹرالوجی مت پڑھو، نیومرالوجی مت پڑھو، ایسٹرونومی مت پڑھو. یہ تو کہا ستاروں میں فکر کرو، ستاروں کو ایکسپلور کرو، علوم حاصل کرو، علم حاصل کرو، چاہے کہیں جانا پڑے، کچھ کرنا پڑے، علم حاصل کرو. علم حاصل کرنا فرض کر دیا. لیکن اس شخص کے پاس مت جاؤ جو اس علم کا استعمال، جب کاہن ورڈ آ گیا تو کاہن کو ہی ڈسکس کیا جائے گا کہ آپ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں. جیسے آپ اس کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا اللہ تعالیٰ سے کنیکشن کچا ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں پہ پھر وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا، یہ ہو جائے گا، وہ پھر آپ اس کی ڈائریکشنز پہ آ جاتے ہیں. اگر آپ نے علم ہی سیکھنا ہے اور آپ کو کوئی نیومرالوجی سے کچھ لینا ہے یا پامسٹری سے کچھ لینا ہے تو پڑھ لیں بھائی. ہم کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں. دوسری چیز یہ کہ میسز جو ہے نا، جو اکثرہم لا تشعرون ہیں، جو جن کی اکثریت ہی شعور سے دور رہے گی، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اوور نائٹ چیزیں چاہتے ہیں، ایزی وے آؤٹ چاہتے ہیں کہ جی فلاں کے پاس چلا جاؤں گا، وہ مجھے پوڑیا دے دے گا کوئی تو مجھے آرام ہے. جیسے ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. ہمیں کیوں ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے؟ کیونکہ ہم نے کبھی اس سائنس کی طرف رخ ہی نہیں کیا. ایک زمانہ تھا جب میں نے وہ زمانہ دیکھا ہے جب ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ گھریلو چیزوں سے، جڑی بوٹیوں سے یا خوراک کی چیزوں سے کہتے ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، فلاں چیز کا علاج تمہیں یہاں سے مل جائے گا. اب کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس یہ علوم تھے کہ 70-80% بیماریاں تو گھر میں خوراک سے ہی وہ ٹھیک کر دیتے تھے. اسی طرح جو کاہن ہیں یا جو عامل ہیں، ان کے پاس جانے کی نوبت کب آتی ہے؟ جب آپ کا اللہ تعالیٰ سے بانڈ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا علم سے، علم کے حصول سے، آپ کا محنت سے، لگن سے، کنسنٹریشن سے عادت نہیں ہوتی تو آپ کہتے ہیں ایزی وے آؤٹ لیں. اب جب آپ اس کے بعد چلے گئے پھر آپ کو وہ بتائے گا جو اس کو پتہ ہے یا جو وہ چاہتا ہے. اور نیچرلی چونکہ آپ نے اس کو ایکسیس بھی دے دیا ہے اور آپ اتنی محنت کر کے چل کے گئے ہیں تو آپ کسی نہ کسی امید کے ساتھ گئے ہیں اس شخص کے پاس، آپ اس کی بات کے حصار میں آ ہی جائیں گے. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم جب بندہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہو، جب کسی بندے کی بات کے اوپر آ جاتے ہو اور رب سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہو، تو پھر تم جو چاہے کرو، پھر تمہارے اوپر جو ہوگا پھر وہ ذمہ دار بھی ہوگا اور تم اس کے گناہ گار بھی ہوگے. یہ بڑی سمپل سی بات ہے. اب ڈاکٹرز کے پاس بھی یہ ہوتا ہے یاسر بھائی، ہم کسی ڈاکٹر کو ملتے ہیں، کہیں تو ہم کہتے ہیں اس کو تو ککھ نہیں پتہ، کیسا ڈاکٹر ہے، اس کو لائسنس کس نے دیا؟ ہوتا ہے نا. لیکن ہم پوری ڈاکٹری کو بدنام نہیں کرتے.